صاحب اپنی پٹاری میں سے مخبریاں نکالیں. ڈش 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 ڈش. یہاں سے چوٹ تو نہیں لگی؟ خدا کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے حرکتیں کیا کرو یار. تم یہ ڈش کے لیے کو بندہ ہی رکھ لو. لا جناب, جو پہلی مخبری سنا رہا ہوں. دل جلانے کی بات کرتے ہو. ہائے ہائے ہائے. لا جی, جو گورنر پنجاب ہے احمد محمود صاحب آ گئے ہیں, چونکہ نئے گورنر تعینات ہو چکے ہیں. جی جی. یرداری صاحب کو انہوں نے اپنی پروگریس تو دکھانی ہے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے پاجنا پیپل پارٹی کے لیے. مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے وہ 30 شخصیات جو سیاست سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان میں نامی گرامی بندے بھی ہیں, اور زیادہ تر کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے, وہ 30 بندے لے کے تو پرسوں یرداری صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے. یرداری صاحب کو ملا کے آ گئے ہیں وہ کہ جناب یہ بندے ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں, اور یہ اب انشاءاللہ پیپل پارٹی میں آ جائیں گے. ہائے ہائے. مخبر کہتا ہے یہ اگر وہ 30 بندے چلے گئے پیپل پارٹی میں, سیاست میں بڑا بڑا طوفان آئے گا, خاص طور پہ پنجاب میں. کر رہے ہو, 30 بندے کو تھوڑے تھوڑی ہوتے, 2.5 درجن ہوتے ہیں, 2.5 درجن. 12 دونا 24 اور 6 اوپر ہے, 2.5 درجن. 2.5 درجن کنوں لے کے شاپر میں ڈالو تو شاپر پار جاتا ہے, کئی دفعہ تو شاپر پاڑ جاتا ہے, اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ڈش ڈش. ایسا ایسا ایسا. یہ ڈش ہلکا سا ٹھلا ہوا ہوا, یہ تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے. دھیان کریں نا جی صاحب. لا جی, دوسری مخبری یہ ہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب پچھلے دنوں اسلام آباد آئے ہوئے. اب جب کوئی صدر آتا ہے تو وہ بینر لگائے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر ویلکم کے, اور ان کی شان میں کلمات لکھے جاتے ہیں بینروں کے اوپر, ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اور یہ سارا کام جو ہے یہ بیوروکریسی کرتی ہے, افسران کرتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے 100% پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. بیچ میں سارے ایجی جیسے ہی ہوتے ہوں گے, انٹیلیجنٹ لوگ, بالکل ان پڑھ تو نہیں ہوتے ہوں گے نا. لو جی, یہ جتنے بھی بینر محمود عباس صاحب کی شان میں اور خوش آمدید میں اسلام آباد میں لگے تھے, وہ عربی زبان میں لگے تھے. صحیح. اور جس نے وہ عربی لکھی ہوئی تھی اس نے سارے بینروں کے اوپر پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہوا تھا, یعنی ماضی کی گفتگو کی ہوئی تھی. ہم اپنے پیارے دوست صدر محمود عباس کو ویلکم کہہ رہے تھے. جناب محمود عباس صاحب, آپ کے اسلام آباد آنے کی ہمیں خوشی ہوئی تھی. یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. عزیزی جیسے پڑھے لکھوں کا. ظاہر ہے خود ہی تم نے اپنی بات پہ قائم تو رہو نا. عزیز صاحب آپ کہہ کے پھنس گئے. اسی طرح بالکل اب عرب ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان میں پاکستان کا بہت چھٹا لگ رہا ہے. اچھا, تمہیں یاد ہے بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ غالباً شاید میں نے شو میں بھی سنایا تھا, اور اس وقت بھی بہت مشہور ہوا تھا. مشرف دور میں جمہوریہ چیک ریپبلک کے سربراہ جو ہیں وہ اسلام آباد تشریف لائے تھے. تو اسی طرح کے کسی بیوروکریٹ نے, پڑھے لکھے بیوروکریٹ نے, ظاہر ہے کہ وہ فلیگ بنانا تھا, ایک طرف پاکستان کا فلیگ اور ایک طرف جمہوریہ چیک کا فلیگ لگانا تھا. تو انہوں نے انٹرنیٹ پر غالباً یہ کوشش کی ہوگی, چیک کیا ہوگا کہ چیک فلیگ, پاکستان فلیگ اور چیک فلیگ. اب چیک کے وہ سپیلنگ انہوں نے لکھے ہوں گے CHECK, چیک فلیگ. اب چیک فلیگ کہتے ہیں جب گاڑیوں کی ریس شروع ہوتی ہے تو جو جھنڈی لہرائی جاتی ہے اس فلیگ کو بھی چیک فلیگ کہا جاتا ہے فراری میں. بالکل. اچھا, اب انہوں نے وہ چیک فلیگ وہاں سے لیا, وہ سفید اور سیاہ خانے بنے ہوتے ہیں اسی طرح سر. ہاں بالکل اسی طرح, سفید اور سیاہ خانے کی چیک فلیگ ہے. اور پورے اسلام آباد میں پاکستان اور جمہوریہ چیک کا جو تھا وہ چیک فلیگ, پورے اسلام آباد میں وہ جھنڈے لگے ہوئے تھے. آج بھی انٹرنیٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک غلط سپیلنگ نے مجھے جھنڈے سے چنڈی کر دیا.
لیکن یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.